آج مجھے اپنے منگیتر سے ملنے جانا تھا، اس لیے میں جلدی جلدی سارے کام ختم کر رہی تھی۔ آفس سے چھٹی ہوئی تو میں نے گاڑی کا رخ مارکیٹ کی طرف موڑ لیا، کیونکہ وہیں پر ہماری ملاقات طے تھی۔ میں بہت تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کر رہی تھی، کیونکہ میں پہلے ہی 15 منٹ لیٹ ہو چکی تھی۔ وقت کے معاملے میں بہت پابندی کرتی تھی، اور آج مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ مجھے دیر ہو گئی ہے، کیونکہ نہ مجھے انتظار کرنا پسند تھا اور نہ کسی کو انتظار کروانا۔ میرا ارادہ تو یہی تھا کہ میں جلدی سے ریسٹورنٹ پہنچ جاؤں، لیکن راستے میں سگنل پر گاڑی روکنی پڑی۔ میں سگنل کھلنے کے انتظار میں تھی کہ ایک خواجہ سرا میری گاڑی کے شیشے کو بجاتے ہوئے بھیک مانگنے لگا۔ اس کا عجیب و غریب سا حلیہ اور اس کی شکل دیکھ کر مجھے کراہت سی آئی، اور میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے جانے کو کہا۔ مجھے بچپن سے ہی خواجہ سرا بہت برے لگتے تھے۔ میں نے کبھی ان کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی میں ان کے قریب جاتی تھی۔ میں ہمیشہ ان لوگوں سے فاصلے پر رہتی تھی۔ ابھی بھی میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر اسے وہاں سے جانے کو کہہ دیا، مگر وہ وہاں سے ٹلا نہیں اور مسلسل مجھ سے بھیک کی فرمائش کرتا رہا۔ اس سے پہلے کہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا اور میں باہر نکل کر اسے ہجڑے کو کچھ سخت سست کہتی، کہ اتنے میں سگنل کھل گیا اور میں گاڑی تیزی سے آگے بھگا کر لے آئی اور سکون کا سانس لیا۔ پھر شکر ہے میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی، ورنہ میرا باقی کا سارا دن خراب گزرتا۔ جانے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا تھا کہ جس چیز سے، جس انسان سے میں جان چھڑانے کی کوشش کرتی تھی، وہیں بار بار میرے سامنے آ جاتا تھا۔ ابھی بھی وہی ہوا۔ جیسے ہی میں پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے ریسٹورنٹ کے اندر جانے لگی، تو وہیں دروازے پر سے ایک ہجڑا مجھ سے ٹکرا گیا اور تالیاں بجاتے ہوئے مجھ سے پیسے مانگنے لگا۔ میں پہلے ہی اس وقت غصے میں تھی۔ اس کے یوں روکنے پر مجھے مزید تپ چڑھ گئی، اور میں نے اسے ایک طرف دھکا دیتے ہوئے نیچے گرا دیا اور کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا راستہ روکنے کی؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ آج کے بعد مجھ سے ٹکرائے تو تمہاری خیر نہیں۔ مجھے تو نفرت ہے تم جیسے لوگوں سے، مجھے گھن آتی ہے، اس لیے دوبارہ کبھی میرے راستے میں آنے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ بیچارہ روتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے بازو پر خراشی آئی تھی، لیکن اس وقت میں اس کی طرف متوجہ ہی نہیں تھی، اور مجھے جلد از جلد اندر پہنچنا تھا، جہاں میرا فیانسی بے چینی سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، باجی آپ نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ اگر آپ نے مجھے بھیک نہیں دینی تھی تو آپ مجھے نظر انداز کر کے گزر جاتی، مگر آپ نے مجھے نیچے گرایا اور اتنی باتیں بھی سنائیں۔ یہ آپ نے بالکل ٹھیک نہیں کیا۔ اس ہجڑے کی باتیں سن کر میرا تو پارا ہائی ہو گیا کہ ایک تو اس کی اتنی بڑی غلطی کہ میرے سامنے آیا اور اس پر اب باتیں سنا رہا ہے۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کو تھپڑ مار دیا۔ ارد گرد لوگ اکٹھے ہونے لگے، اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ میں وہاں سے چلی جاؤں، کیونکہ میں کوئی تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے منگیتر کو بھی اس بارے میں بتایا تو وہ الٹا مجھے ہی سمجھانے لگا، کہنے لگا کہ تمہیں ان جیسے لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں رکھنا چاہیے۔ مجھے اس کے سمجھانے کا بھی بے حد برا لگا۔ شاید اس وقت میرا دماغ بہت ہی گرم ہو رہا تھا، اور شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا کہ مجھے واقعی اس طرح رد عمل نہیں دینا چاہیے تھا کہ میں اسے تھپڑ مار دیتی۔ لیکن میں کیا کرتی؟ خواجہ سرا اور جیسے لوگ مجھے بچپن سے ہی اچھے نہیں لگتے۔ ایک عجیب سی چیڑ ہوتی ہے، اور کوشش کرتی ہوں کہ ان لوگوں سے دور رہوں، اور اگر وہ میرے سامنے آتے ہیں تو میں نظر انداز کر دوں۔ بچپن میں بھی جب کبھی میں خواجہ سرا دیکھ لیتی تھی تو کئی کئی دن میں گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، اور اگر کوئی دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے مانگتا تو بھی اماں ہی پیسے دینے جاتی تھی۔ مجھے شروع دن سے ہی ان سے نفرت تھی، اور یہ نفرت بڑے ہونے تک قائم تھی۔ میں اکثر یہ کہتی تھی کہ ان جیسے لوگوں کا ہماری زندگیوں میں، ہمارے ارد گرد رہنے کا کیا کام ہے؟ یہ سب کہیں اکٹھی ہو کر اپنا ایک الگ شہر کیوں نہیں بنا لیتے؟ یہ ہم جیسے نارمل لوگوں کے بیچ میں کیوں رہ رہے ہیں؟ جب چھوٹی تھی تو شروع میں یہ نفرت اتنی شدید نہیں تھی، مگر جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی تو خواجہ سرا سے میری نفرت بھی بڑھنے لگی، اور آج میں اس نہج پر پہنچ چکی تھی کہ مجھے ان کی شکل دیکھنے سے بھی گھن آتی تھی۔ اس لیے جب بھی کوئی راستے میں ایسا شخص ٹکراتا تو میں اس کی شکل کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ ابھی بھی میں اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھ رہی تھی۔ اس شخص کا قصور تھا کہ وہ میرے سامنے آ گیا۔ مجھے لگا تھا کہ میرا منگیتر میری حمایت کرے گا، کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ ٹھیک کہہ رہی ہوں، لیکن اس نے میری توقع کے برعکس ان ہجڑوں کا ساتھ دیا اور کہنے لگا کہ جس شخص کو تم تھپڑ مار کر آئی ہو اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا، تمہیں اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ میں نے آج تک اپنی کسی سہیلی وغیرہ سے بھی معافی نہیں مانگی، تو اسی ہجڑے سے معافی مانگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں غصے میں وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر چلی آئی۔ بعد میں مجھے میرے منگیتر کا فون آیا اور اس نے معافی مانگی کہ آج کے بعد وہ میری مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا۔ یہ شادی میری پسند سے ہی ہو رہی تھی، اگرچہ میں اسے منگنی سے پہلے تک جانتی بھی نہیں تھی، مگر منگنی کے بعد مجھے وہ اچھا لگنے لگا تھا، اور اس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہی ہم نے وہ ملاقات رکھی تھی، جو اسی ہجڑے کی وجہ سے ناکام ہو گئی تھی۔ بہرحال 2-3 باتوں کے بعد میں نے اس کی طرف سے دل صاف کر لیا
کیونکہ بہت جلد ہماری شادی ہونے والی تھی، تو یہ بہتر نہیں تھا کہ ہم پہلے ہی کسی دوسرے کی وجہ سے لڑ کر اپنا تعلق خراب کر لیں۔ میرا خیال تھا کہ جتنا برا میں نے اس ہجڑے کے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد تو وہ کبھی میرے سامنے آنے کی جرات ہی نہیں کرے گا، مگر یہ میری بھول تھی کیونکہ ایک دن پھر میں نے اسے دیکھا۔ میں شاپنگ کرنے بازار گئی ہوئی تھی اور دکان سے باہر نکل رہی تھی کہ پھر سے تالی بجاتا ہوا میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اسے دیکھ کر میرا چہرہ غصے کی شدت سے لال ہو گیا، جبکہ شاید اس نے مجھے ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ تبھی بار بار سر جھکائے ہوئے پیسے مانگ رہا تھا۔ جو ہی اس نے چہرہ اٹھا کر اوپر مجھے دیکھا تو مجھ سے نظریں ملتے ہیں وہ چونک گیا اور ڈر کے مارے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے نفرت سے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے اس دن کا تھپڑ تم بھول گئے ہو، شاید تمہیں ایک تھپڑ کی ابھی کمی تھی جو تم دوبارہ میرے سامنے آ گئے ہو۔ وہ روہنسا ہو کر کہنے لگا کہ بی بی، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ میری تو روزی روٹی ہی لوگوں سے مانگ کر پوری ہوتی ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ میں موجود پیسوں والا ڈبہ اٹھا کر دور پھینک دیا۔ اس کے اندر جو چند سکے اور نوٹ تھے وہ زمین پر بکھر گئے۔ میں نے اسے نفرت سے دھتکار دیا اور سختی سے کہا، آئندہ مجھے تم اپنے راستے میں نظر آئے تو تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ اتنے سخت رویے پر اس کی آنکھیں برسنے لگی اور وہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ بی بی، خواجہ سرا کی بد دعا سے ڈرو۔ میں نے کہا کہ تم جیسے لوگوں کی دعا بد دعا میں کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے تم جو مرضی کہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں آگے بڑھ کر اپنے کار میں بیٹھنے لگی کہ اس کی آواز نے میرے قدم روک لیے۔ اس نے مجھے بد دعا دی تھی، کہا کہ بیگم صاحبہ، تم ہم جیسی ہجڑوں سے نفرت کرتی ہو نا، تو میری بد دعا ہے کہ تمہاری شادی بھی کسی ہجڑے سے ہوگی۔ پہلے تو یہ سن کر میں ایک لمحے کو کافی ڈسٹرب ہو گئی، لیکن پھر اس کی بد دعا سن کے میں ہنس دی۔ بھلا میری شادی کسی ہجڑے سے کیسے ہو سکتی تھی؟ میری شادی تو پہلے سے ہی طے تھی اور چند دن بعد میری شادی ہو جانی تھی۔ میں اپنی منگیتر کو اچھے سے جانتی تھی اور میری ماما بابا نے بھی اچھے سے دیکھ بھال کے رشتہ کیا تھا۔ ایسے میں اس بیچارے ہجڑے کی بد دعا مجھے کہاں سے لگنی تھی؟ میں نے ہنس کر اپنے بیگ سے چند نوٹ نکالے اور ان کو پھاڑتے ہوئے اس کے آگے پھینک دیے۔ میں نے کہا، یہ ہے تمہاری اوقات؟ اس سے زیادہ تمہاری اوقات میری نظر میں بالکل بھی نہیں ہے۔ تم کسی ٹکے کے قابل نہیں ہو۔ میں نے اسے بہت بری طرح دھتکارا تھا اور اس کی بد دعائیں سنتے ہوئے اپنے گھر تک آ گئی تھی۔ مجھے بالکل بھی پچھتاوا نہیں ہو رہا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں گھر پر آئی تو اماں ابا کو بھی شادی کی پلاننگ کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ دونوں پلان بنا رہے تھے کہ مہندی والی رات خواجہ سرا کو بلوا کر ڈانس کروایا جائے۔ میں نے انہیں سختی سے منع کر دیا کہ ایک بھی خواجہ سرا مجھے اپنے گھر پہ یا گھر کے آس پاس بھی نظر آیا تو میں نے شادی سے انکار کر دینا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا مجھے ہجڑے کس قدر ناپسند ہے۔ میں ان سے نفرت کرتی ہوں، پھر آپ ان کو گھر پہ بلانے کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ بابا کہنے لگے کہ بیٹا، مجھے تو یہی لگا تھا کہ یہ تمہارے بچپن کی بات ہے، اب تمہارے حالات خیالات بدل گئے ہوں گے، مگر تم تو اب بھی ویسی ہی ہو۔ کم سے کم ان بیچاروں کو انسان ہونے کا مارجن تو دو۔ مگر میں کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں۔ تو انہیں صاف کہہ دیا کہ مجھے اپنے گھر کی حدود کے آس پاس کے اس قسم کے لوگ نہیں دکھنے چاہیے۔ کافی دیر میری زندگی میں سکون رہا اور مجھے کسی ہجڑے کی شکل دکھائی نہیں دی۔ شاید ان لوگوں نے میرے ڈر کی وجہ سے میرے سامنے آنا چھوڑ دیا تھا، یا شاید کوئی اور وجہ تھی، مگر بہرحال میں خوش تھی کہ ان کی شکلیں دیکھنے سے میں بچ گئی تھی۔ مجھے اب بھی کبھی کبھی اس خواجہ سرا کی بد دعائیں یاد آتی تھیں تو ایک لمحے کو میرا دل دہل جاتا تھا، مگر پھر بھی ہنس پڑتی تھی کہ بھلا اس کی بد دعا مجھے کیسے لگ سکتی ہے۔ اس نے مجھے بد دعا دی تھی کہ میں کسی ہجڑے سے بیاہی جاؤں گی، اور میرا شوہر تو ایک مکمل انسان تھا۔ میں ہر طرف سے بے فکر ہو کر اپنی شادی کی تیاری کرنے لگی۔ نکاح والے دن میرا دل صبح سے ہی بے چین تھا اور مجھے عجیب غریب قسم کے خیالات آ رہے تھے، لیکن میں اپنے آپ کو مسلسل یہی سمجھا رہی تھی کہ اس ہجڑے کی بد دعا مجھے کسی صورت بھی نہیں لگ سکتی، سو مجھے اپنا ذہنی سکون خراب نہیں کرنا چاہیے۔ نکاح ہو گیا اور میں رخصت ہو کر اپنے سسرال میں آ گئی۔ مجھے میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا اور میں وہیں بیٹھ کر اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد میرا شوہر دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آیا اور میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور میں نے اپنا ہاتھ آگے کیا کہ چلو اب مجھے میری منہ دکھائی بھی دو، تو ایک دم وہ بیڈ سے چھلانگ لگا کر اتر گیا۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی کہ یہ کیا کرنے والا ہے، تو اس نے جو کیا وہ دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس نے بالکل خواجہ سراہوں کی طرح تالی بجائی اور مٹک مٹک کر کہنے لگا، ارے منہ دکھائی تو تم مجھے دے گی نا؟ یہ سب کیا تھا؟ میرا تو دماغ گھوم گیا۔ میں نے چلا کر کہا کہ تم ایک ہجڑے کی طرح کیوں حرکتیں کر رہے ہو؟ وہ تو میری کچھ سن ہی نہیں رہا تھا، بلکہ اس نے کمرے میں میوزک لگا کر خواجہ سراؤں کی طرح ڈانس کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس پل اسے کوئی بھی دیکھ کر یہ یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ میرا شوہر ہے اور ایک مکمل مرد ہے۔
بلکہ جو بھی دیکھتا وہ یہی سمجھتا کہ وہ ایک تیسری جنس کا فرد ہے۔ اسے اس روپ میں دیکھ کر میرے ہوش و حواس جاتے رہے اور میں ایک دم بے ہوش ہو کر گر گئی۔ مجھے ہوش آئے تو میں ہسپتال اپنے بستر پر تھی اور میں دلہن والے لباس میں ہی تھی، جبکہ میرے ارد گرد میرے سارے سسرال والے اور میرے ماں باپ بھی پریشان کھڑے تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ کچھ پل تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی۔ پھر جیسے ہی رات کا سارا واقعہ میری آنکھوں کے سامنے آیا تو میں ایک دم چیخ مارتے ہوئے اٹھ گئی۔ جلدی سے میرا شوہر میرے سامنے آیا اور میرے ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، کیا ہوا؟ تم کیوں ڈر گئی ہو؟ میں نے الجھ کر اسے دیکھا تو اس سے پہلے جیسا ہی پایا۔ تو پھر وہ رات کو کیا تھا؟ اس کا وہ سب کرنا، اس کا وہ ناچنا، تالیاں بجانا، وہ سب کیا تھا؟ میں سب کو بتا دینا چاہتی تھی کہ رات کو میں نے اس کو کس حالت میں دیکھا، مگر اب بھی مجھے خود شک ہو رہا تھا کیا میں نے جو کچھ دیکھا تھا یا وہ سب واقعی میں میرا وہم تھا، کیونکہ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ جب وہ کمرے میں آیا تو اس وقت میں بے ہوش تھی۔ میں خود اپنی کیفیت نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ کل رات کا جو بھی منظر تھا وہ ایک خیال تھا، ایک وہم تھا یا پھر سچ میں ایسے ہی ہوا تھا اور اب میرا شوہر کوئی گیم کھیل رہا تھا۔ میں بہت بری طرح سے الجھ کر رہ گئی تھی اور چپ چاپ ہسپتال سے واپس اپنے گھر آ گئی۔ ولیمے کی تقریب کی تیاریاں ہونے لگیں۔ میں ولیمے کے لیے تیار ہونے پارلر چلی گئی۔ جب میں پارلر سے باہر نکلی تو مجھے وہی خواجہ سرا نظر آیا جس نے مجھے بد دعا دی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس بار وہ ڈرا نہیں بلکہ میرے سامنے آ گیا۔ ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ میڈم دیکھو، جو میں نے بد دعا دی تھی وہ قبول ہو گئی نا، تمہارا شوہر تو واقعی میں ہجڑا ہی نکلا۔ اس کی بات سن کر میں اندر تک کانپ کر رہ گئی تھی۔ یہ راز اسے کیسے معلوم کہ رات کو ہمارے کمرے میں کیا ہوا تھا؟ اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہو گئی کہ رات کو جو کچھ بھی میں نے دیکھا تھا وہ میرا خواب نہیں تھا۔ اس کو دیکھتی رہ گئی اور کہنے لگی کہ تم یہ کیا بول رہے ہو؟ میرا شوہر کیوں تمہاری طرح کا نکلے گا؟ وہ تو مکمل انسان ہے اور میں اپنی شادی سے بہت خوش ہوں۔ کہنے لگا کہ مجھے سب معلوم ہے کہ تمہاری زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ چلو اگر تمہیں کل رات کا واقعہ خواب لگ رہا ہے تو پھر آج رات دوبارہ تیار رہنا، وہ بھی سب کچھ ہوگا، تمہیں یقین آ جائے گا کہ تمہارا شوہر تو سچ میں میری جیسا ہے اور تمہیں میری بد دعا لگی ہے۔ میں جلدی سے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے اس سے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں وہ میری سوچوں کو تو نہیں پڑھ رہا، ورنہ اسے سب کیسے معلوم ہوا۔ ولیمے کی تقریب بہت زیادہ ہی شاندار ہوئی تھی اور میں تقریب کے دوران بس اپنے شوہر کی طرف بھی متوجہ رہی، اس کی حرکات سکنات پر غور کرتی رہی۔ وہ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ وہی ہے جس نے رات کو اتنا تماشا کیا تھا۔ وہ اس وقت ایک مہذب اور پڑھے لکھے انسان کی طرح ہر ایک سے مسکرا مسکرا کر باتیں کر رہا تھا، ایک مکمل مرد دکھ رہا تھا۔ اس کی کسی بھی حرکت سے مجھے ایسا شک نہیں ہوا کہ وہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے سوچا کہ ضرور وہ خواجہ سرا مجھے تنگ کر رہا ہوگا، ورنہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اسے ہمارے گھر کے کمرے کے اندر کے معاملات کی بھی خبر ہو۔ وہ اپنی طرف سے اندازے لگا کر جان بوجھ کر مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہوگا، ورنہ میرا شوہر تو ایک مکمل مرد ہے۔ میں کمرے میں شوہر کا انتظار کر رہی تھی کہ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ کمرے میں آ گیا۔ میں نے کچھ پل اس کے بولنے کا انتظار کیا، پھر میں خود ہی کہنے لگی کیا تمہیں سچ میں نہیں پتا کہ کل رات کیا ہوا تھا؟ اس نے کچھ بھی جواب دینے کی بجائے اپنے موبائل پر ایک گانا چلا دیا اور پھر سے وہیں سب کچھ ہونے لگا جو کل رات ہو چکا تھا، بلکہ اب تو کل سے بھی بڑھ کر تماشا ہوا۔ اس نے میرے سر سے دوپٹہ کھینچا اور اپنے سر پر لے لیا۔ آئینے کے سامنے سے میرا سارا میک اپ کا سامان اپنے منہ پر مل لیا اور ہاتھ نچا نچا کر ڈانس کرنے لگا۔ میں تو اس کا یہ اصل روپ دیکھ کر مرنے والی ہی ہو گئی تھی۔ تو اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ خواجہ سرا بالکل صحیح کہہ رہا تھا اور اسی نے جو بد دعا مجھے دی تھی وہ مجھے لگ گئی تھی۔ مجھے یہ سب برداشت نہیں ہوا تو میں نے سوچا کہ میں اس کی حقیقت سب کے سامنے عیاں کر دوں گی۔ میں کمرے کا دروازہ کھولنے بڑی ہی تھی کہ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور بیڈ پر پھینک دیا۔ میرا سر ٹیبل کے کونے سے ٹکرایا اور میں ایک بار پھر سے دنیا مافیا سے بے خبر ہو گئی۔ اس بار مجھے ہوش آیا تو میں اپنے والدین کے گھر پر تھی۔ امی نے مجھے بتایا کہ میرا شوہر رات کو ہی مجھے یہاں پر چھوڑ گیا تھا۔ امی کہنے لگی کیا تمہاری اس سے کوئی لڑائی ہوئی ہے، کیونکہ تم بے ہوش تھی اور وہ تو غصے میں تھا۔ میں یہ سن کر حیران ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، وہ مجھے یہاں پر کیوں چھوڑ گیا؟ غصے میں تو مجھے ہونا چاہیے تھا کہ اس نے مجھ سے اپنی اصلیت چھپائی اور وہ الٹا مجھ پر ہی چڑھ رہا ہے۔ ابھی تک اس کی اصلیت میں نے کسی کو بھی نہیں بتائی تھی
اور میرے خیال میں اب وقت آ گیا تھا کہ میں اس کے لیے سب کو بتا دوں۔ میں نے اماں کو کہا کہ اسے کال کر کے بلائیں، ابھی سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، آپ کو سب پتہ چل جائے گا کہ میں کیوں ان 2 دنوں میں بے ہوش ہوتی رہی اور میں یہاں پر کیوں اور کس لیے آئی، بلکہ اس کے گھر والوں کو بھی بلا لیں، ان کو بھی تو پتہ ہو کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا دھوکہ کیا ہے۔ میری نظر میں وہ سب گھر والے قصوروار تھے جنہوں نے اپنے بیٹے کی سچائی چھپا کر مجھ سے اس کی شادی کرا دی، ایک ہجڑے کو میرا شوہر بنا کر میرے سر پر تھوپ دیا۔ تھوڑی دیر میں میرا شوہر میرے سارے سسرال والے ہمارے گھر پر آ گئے۔ مجھے تو یہ تھا کہ ہم ان لوگوں پر غصہ کریں گے، لیکن ان کے تو مزاج ہی نہیں مل رہے تھے۔ میری ساس نے تو آتے ہی میری ماں پر چیخنا شروع کر دیا کہ تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، اپنی لڑکی کی اصلیت چھپا کر میرے ہیرے جیسے بیٹے کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر دیا۔ میں سمجھ نہیں پائی کہ وہ کس دھوکے کی بات کر رہی ہے۔ دھوکہ تو میرے ساتھ ہوا تھا، اس سے پہلے میں ساری سچائی بتاتی۔ میرا شوہر آگے بڑھا اور میری امی ابا کو کہنے لگا، اب دونوں کو اپنی بیٹی کی سچائی معلوم تھی، اس کے باوجود آپ نے اس کی شادی مجھ سے کروا دی۔ میں چلا کر بولی کہ کیسی سچائی؟ سچائی تو تم نے مجھ سے اپنی چھپائی ہے۔ وہ سب کے سامنے مجھ پر الزام لگاتے ہوئے کہنے لگا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم ایک لڑکی ہو ہی نہیں، تم خواجہ سرا ہو اور تم نے دھوکے سے مجھ سے شادی کی ہے، اپنی اصلیت نہیں بتائی۔ یہ سب سن کر تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس سے پہلے میں اس کی سچائی سب کے سامنے لے آتی، اس نے تو وہی الزام مجھ پر لگا دیا۔ اس کا یوں کہنا تھا کہ سب گھر والوں کی اور خاندان والوں کی نظریں مجھ پر ٹک گئیں۔ سب کے چہرے پر حیرانی نمایاں ہو گئی۔ میں نے چیخ کر کہا، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ خود ایک خواجہ سرا ہے، ہجڑا ہے، اور اب یہ الزام مجھ پر لگا رہا ہے۔ میں چیخ چیخ کر 2 دنوں کی روداد سب کو بتاتی رہی، مگر کسی نے بھی میری بات پر یقین نہیں کیا اور سب اسی کی بات پر یقین کرنے لگے، یہاں تک کہ میرے ماں اور باپ کا سر شرم سے جھک گیا۔ اماں کہنے لگی کہ بیٹی ہمیں معاف کر دینا، ہم نے تیری سچائی تجھ سے چھپائی ہے، تم ایک مکمل لڑکی نہیں ہو، ہم نے تو اس لیے تمہاری شادی کر دی کہ شاید یہ شخص تمہارا پردہ رکھ لے اور کسی کو بھی نہ بتائے، مگر دیکھو اس نے تمہیں وہ سب لوگوں میں رسوا کر دیا۔ یہ سب سن کر تو میں پاگل ہی ہو گئی تھی۔ میں تو اس کی حقیقت سب پر واضح کرنا چاہتی تھی اور یہاں میری اپنی حقیقت میری اپنی ذات ہی مشکوک ہو کر رہ گئی۔ میں نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، مجھے پتہ ہے میں ایک مکمل لڑکی ہوں، ایسا مجھ میں کچھ بھی نہیں نقص۔ اماں کہنے لگی کہ ہاں تم ایک لڑکی ہو، مگر پھر بھی تم میں کمی ہے، تم ایک مکمل لڑکی تو نہیں ہو نا۔ اگر ہم تمہاری پرورش اس طرح سے نہ کرتے تو شاید سب لوگ تمہیں بھی خواجہ سرا ہی سمجھتے۔ سب گھر والے اب یوں میری طرف دیکھ رہے تھے جیسے میں کوئی سدوسری دنیا سے آیا عجوبہ ہوں، اور اس سارے معاملے میں میرے شوہر کا سچ تو جیسے پیچھے ہی چلا گیا تھا، کیونکہ میری بات پر تو کسی نے یقین ہی نہیں کیا تھا۔ میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی اور سب لوگ آہستہ آہستہ میرے پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ میرا شوہر میرے پاس آیا اور عجیب سے لہجے میں کہنے لگا کہ تمہیں آج کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم میری اصلیت سب کو بتاؤ گی اور اپنی چھپا لو گی؟ دیکھو ہم دونوں ہی ادھورے انسان ہیں، تو کیوں نہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار لیں، اس طرح ہم دونوں کا ہی پردہ رہ جائے گا۔ میں اس کی باتوں پر کیا دھیان دیتی؟ مجھ سے تو یہ سب قبول ہی نہیں ہو رہا تھا کہ مجھے میری ماں میرے بارے میں کیا سچ بتا کر گئی ہے۔ وہ بھی اٹھ کر چلا گیا اور میں اکیلی روتی رہی۔ یہ سب کیا تھا؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ضرور مجھے اسی خواجہ سرا کی بد دعا لگی تھی جسے میں نے دھتکار دیا تھا اور جس کی میں نے بے عزتی کی تھی، اور یہ بھی تو ایک سوال تھا کہ اسے کیسے پتہ تھا کہ میرا شوہر ہجڑا ہے۔ میں اسی وقت گاڑی لے کر نکل گئی اور اس کو ڈھونڈنے لگی جس مارکیٹ میں وہ اس دن مجھے ملا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ وہ یہیں پر روزانہ بھیک مانگتا ہے۔ میں وہاں پر گئی اور اس کے ساتھیوں سے اس کے بارے میں معلوم کیا۔ کسی نے بتایا کہ وہ آج کام پر نہیں آیا بلکہ اپنے گھر پر ہے۔ میں نے اس کے گھر کا پتہ لیا اور وہاں چلی گئی۔ جیسے ہی میں اس کے بوسیدہ سے گھر کے دروازے پر پہنچی تو میں نے وہاں اپنے شوہر کی گاڑی کھڑی دیکھی۔ میں حیران ہوئی کہ یہ بھی یہاں پر ہے۔ میں اندر گئی تو اندر کا منظر تو اور بھی حیران کن تھا۔ وہ خواجہ سرا اور میرا شوہر دونوں گلے مل رہے تھے۔ مجھے یہ سب سمجھ نہیں آیا کہ میرے شوہر کا اس سے کیا کام، وہ دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ دونوں ایک دم سے چونک گئے اور گھبرا گئے۔
میں نے اپنے شوہر کو پوچھا تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو وہ الٹا مجھ سے سوال کرنے لگا کہ تم یہاں پر کیا کرنے آئی ہو؟ میں نے جواب میں کہا کہ میں تو اس خواجہ سرا سے معافی مانگنے آئی تھی کیونکہ اسی کی بد دعا کی وجہ سے مجھے تم جیسا شوہر ملا، اور دیکھو تو صحیح مجھ پر میری اپنی حقیقت بھی عیاں ہو گئی کہ میں کون ہوں۔ میں نے اسی ہجڑے کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو اور اپنی بد دعا واپس لے لو۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ مجھے یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ہم چاہے لڑکا پیدا ہوں یا لڑکی یا ان میں سے کوئی بھی نہیں، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ تو سب قدرت کی مرضی پر منحصر ہے۔ آج جب بات مجھ پر آئی ہے تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں بھی جیسی پیدا ہوئی ہوں اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، تو مجھے احساس ہوا کہ تم لوگ بھی جیسے پیدا ہوئے ہو اس میں تم لوگوں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، تو میں کیوں پھر اتنی نفرت کرتی رہی؟ تم مجھے معاف کر دو گے تو مجھے خدا بھی معاف کر دے گا۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ وہ دونوں بہت حیرانی سے مجھے معافی مانگتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اس خواجہ سرا نے میرے شوہر کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، دیکھو صاحب، تمہاری بیوی کو احساس ہو گیا ہے کہ وہ غلط تھی، میں نے اسے معاف کیا، تم بھی اسے معاف کر دو اور اسے سب سچ بتا دو۔ میں چونک گئی اور پوچھا کہ کیسا سچ؟ میرا شوہر کہنے لگا کہ میں نے تمہارے ساتھ، بلکہ میں نے کیا، ہم سب نے تمہارے ساتھ ایک کھیل کھیلا تھا تاکہ تمہیں احساس دلایا جا سکے کہ تم کتنی غلط ہو۔ اس خواجہ سرا نے کچھ عرصہ پہلے میری جان بچائی تھی، تب سے میری اس کے ساتھ بہت اچھی جان پہچان ہو گئی تھی اور میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں کیونکہ یہ میرا محسن ہے، مگر تم جب جب اس سے ملی تم نے اس کی انسلٹ کی، اس کے ساتھ برا سلوک کیا، یہاں تک کہ اسے تھپڑ بھی مار دیا، جو مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو میں اس رشتے کو ہی توڑ دیتا، مگر تم میری محبت تھی تو میں نے تمہیں رائے راست پر لانے کا سوچا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ تمہیں بد دعا دے، اور پھر میں جان بوجھ کر شادی کی دونوں راتیں تمہارے سامنے میں ہجڑا بننے کا ناٹک کرتا رہا، اور آج جو کچھ بھی تمہارے گھر پر تمہارے ماں باپ نے کہا اور جو بھی تماشا ہوا وہ بھی سب ایک ناٹک ہی تھا۔ ہم سب آپس میں ملے ہوئے تھے اور ہمارا مقصد صرف یہی تھا کہ تمہیں احساس دلایا جائے کہ کسی بھی انسان میں جو کمی ہوتی ہے وہ اس کی اپنی رضامندی یا مرضی سے نہیں ہوتی، بلکہ وہ خدا کی دین ہوتی ہے۔ نہ تو اس میں خواجہ سرا ہوں، نہ ہی تم کوئی ادھوری لڑکی ہو، ہم دونوں ظاہری طور پر مکمل ہیں، مگر اگر ہم ایک اچھے انسان نہیں اور ہمیں دوسروں کا احساس باقی نہیں تو پھر ہم ہمیشہ ادھورے ہی رہیں گے، ہم کبھی بھی مکمل نہیں ہو پائیں گے۔ میں نے اپنے ماں باپ اور تمہارے ماں باپ کو سب بتا کر اپنا ساتھ دینے کی درخواست کی تھی، لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ تم اتنی جلدی سب سمجھ جاؤ گی۔ یہ سب سن کر مجھے بالکل برا نہیں لگ رہا کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ کتنا بھیانک مذاق کیا، بلکہ میں تو سجدہ شکر بجا لائی کہ ایسا ویسا کچھ نہیں تھا۔ مجھے بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی تھی اور میں نے جو کچھ بھی ماضی میں کیا تھا میں اس پر بہت پشیمان تھی۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ جاتے جاتے ایک بار پھر سے اس خواجہ سرا سے معافی مانگی تو اس نے مجھے مسکرا کر کہا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، لیکن آج کے بعد کبھی کسی کے ساتھ ایسا سلوک مت کریے گا۔ میں نے وعدہ کیا کہ اب کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا اور میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے سسرال چلی گئی۔ سب لوگ میری کایا پلٹ کر بہت حیران ہوئے تھے اور میں نے ایک اچھی انسان بننے کا عہد کر کے اپنے شوہر کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔